السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هؤلاء لیقولون ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 25 سورۃ الدخان، آیات مقدسہ نمبر 34 تا 37 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ہم نے جو واقعہ مختصراً پڑھا ہے، سنا ہے، اس میں فرعون کی جو حد سے نکلنا ہے، انہ کان عالیا من المسرفین، وہ ظالم ہے اور ظلم بھی حد سے زیادہ کر رہا ہے، قوم کو غلام بنایا ہوا ہے اور تمام تر اختیارات کو ناجائز استعمال کرتا ہے اور وسائل پر قبضہ کر کے انسانوں پہ رزق پہ قبضہ کر کے ان کو غلام بنایا ہوا ہے، ان کو غریب رکھا ہوا ہے، محکوم رکھا ہوا ہے، اور سوچ یہ دیتا ہے کہ انا ربکم الاعلی، میں ہی چونکہ تمام تر اختیارات اور وسائل کا مالک ہوں، لہذا میں ہی خدا ہوں، میں ہی سب کچھ کرتا ہوں، یعنی ہر اعتبار سے وہ حد سے تجاوز کر رہا ہے۔ اب ایسی حکومت یا ایسا حکمران وہ تو قائم نہیں رہنا چاہیے جو اللہ کے مقابلے میں آ جائے، چنانچہ اللہ نے اس کو تباہ کر دیا۔ اس کی جگہ پر اللہ نے بنی اسرائیل کو منتخب کیا، وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ، اور ہم نے آپ کو منتخب کر لیا، پسند کر لیا ہے۔ اب آنے والا دور بنی اسرائیل کی ترقی کا دور ہے، کامیابی کا دور ہے، اور اس وقت کی جو اقوام ہے ان پر فضیلت ہے ان کو۔ میرے عزیزو، یہ سیاسی فضیلت ہے، یہ اقتدار اور حکومت کی فضیلت ہے، یہ اصل میں قیادت کی فضیلت ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کی جو آگے سے کارستانیاں ہیں وہ یہی ہے، انہوں نے انبیاء کو پریشان کیا۔ اسی کے تناظر میں یہ تو درمیان میں ایک واقعہ اللہ نے ہمیں سمجھایا تھا، اصل میں تو ذکر ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کا۔ پھر دوبارہ اللہ فرماتے ہیں ان ہؤلاء لیقولون، یہ جو مکہ کے لوگ ہیں، ان ہؤلاء، بے شک یہ لوگ، یہ کہتے ہیں، ان کا اب مائنڈ سیٹ ذرا سنیے، ذرا توجہ کیجئے۔ فرعون کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد، اس کی سوچ اور اس کی تباہی کے بعد، اب مکہ والے بھی وہی حرکتیں کر رہے ہیں، ان کا بھی مائنڈ سیٹ وہی ہے جو تاریخی طور پر فرعون کا ہے، نمرود کا ہے، ظالم حکومتوں کا ہے، انبیاء کا انکار ہے، انبیاء کو پریشان کرنا ہے، اور فضول گفتگو اور دعوے ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ سنیے، ان ہی الا موتتنا الاولی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے مگر ہمارا جو مرنا ہے وہ پہلی دفعہ ہی ہوگا، یعنی ہم مر جائیں گے پہلی دفعہ، مر گئے بس، بات ختم۔ وما نحن بمنشرین، اور ہم نے دوبارہ نہیں اٹھنا۔ ان کا جو عقیدہ ہے، ان کی جو فلسفی ہے وہ یہ ہے کہ ہم مر جائیں گے اور مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھیں گے۔
تو جب دوبارہ نہیں اٹھنا تو پھر حساب کتاب کیسے ہوگا؟ ہم تو ختم ہو گئے۔ حالانکہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ حساب کتاب کی پہلی سٹیج تو دنیا ہے۔ یہ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، دنیا کے اندر جب انقلاب آئے گا تو پہلا حساب کتاب تمہارا دنیا میں ہوگا، دنیا میں تمہیں سزا ملے گی۔ یہ سارا جو واقعہ اللہ نے ارشاد فرمایا یہ تربیت کے لیے تو کیا، لیکن اتنے ہٹ درم اور ضدی ہیں، ان واقعات کو سننے کے بعد بھی توجہ نہیں کرتے، بلکہ دعویٰ یہ ہے ہم نے کون سا مرنا ہے، کون سا مقابلہ ہونا ہے۔ وہ تو سمجھتے نہیں ہیں کہ پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ ہوگا۔ آپ کو تو اتنا کمزور سمجھتے ہیں، آپ کے ساتھیوں کو اتنا کمزور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مقابلے میں آ ہی نہیں سکتے۔ اور آگے سے دعویٰ کیا کرتے ہیں؟ فَأْتُوا بِآبَائِنَا، اگر دوبارہ اٹھنا ہی ہے، دوبارہ دنیا میں آنا ہے تو آپ ایسے کرو، ہمارے آباء و اجداد کو بلا لو، جو ہمارے باپ دادا ہیں، آپ ان کو اٹھا کے دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے باپ دادا کو اٹھاؤ، دوبارہ لے کے آؤ، پھر ہم مان لیں گے۔ یہ دلیل ان کی انتہائی گھٹیا دلیل ہے۔ دیکھو آج تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں دنیا کے اندر، کوئی قبر سے باہر آیا ہے؟ یہ سوچ ہی غلط ہے۔ دنیا کا اپنا نظام ہے، دنیا میں بچہ پیدا ہوا، بڑا ہوا اور پھر بوڑھا ہو گیا، تو کیا کوئی بوڑھا بچہ ہو سکتا ہے؟ یہ دنیا کا نظام ہے۔ اس نظام کے تحت تو انسان دنیا میں آیا، اپنی زندگی بسر کی اور دنیا سے چلا گیا۔ بات تو اگلے نظام کی ہو رہی ہے، اگلا جو دور ہے برزخ کا، قبر کا، حشر کا اور پھر آخرت کا، اگلے جو مراحل ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں دوبارہ اٹھایا جائے گا، لیکن اس کا وہ انکار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اہم خیر ام قوم تبع، کیا یہ بہتر ہے، یہ مکہ کے کافر سردار مشرک ظالم، ام قوم تبع، یا قوم تبع بہتر ہے۔ یہ جو تبع لفظ ہے یہ یمن کے بادشاہ کا ٹائٹل ہوتا تھا، جیسے کیسر روم کے بادشاہ کا ٹائٹل ہے، کسریٰ ایران کے بادشاہ کا ہے، تو تبع جو ہے یہ یمن کا جو بادشاہ ہے اس کا یہ ٹائٹل ہے، اور جس کی حکومت پھیلی ہوئی تھی، حکومت اس کی سبا پر بھی تھی، حضر موت پر بھی تھی، یہ لمبی چوڑی اس کی حکومت تھی۔ تو کئی تبع گزر چکے ہیں، اب یہاں کوئی خاص تبع تو مراد نہیں لیا اللہ رب العزت نے، اصل میں ایک ٹائٹل مراد ہے کہ اس سے پہلے یمن کے جو بادشاہ ہیں وہ گزر چکے ہیں، وہ بھی بڑے بڑے اختیارات کے مالک تھے، وسائل پر قابض تھے، بڑا ظلم قائم کیا۔ پھر والذین من قبلہم، ایک تو قوم تبع ہے، اور قوم تبع کے علاوہ بھی بہت سارے پہلے لوگ گزر گئے، جیسے قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، ان کی تفصیلات بھی ہم پیچھے مختلف دروس میں عرض کر چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے ظلم، ان کے مظالم، بظاہر بڑے بڑے اختیارات، قوت والے تھے، محلات والے تھے، لیکن جب اللہ رب العزت کی ناراضگی ہوئی اور انہوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا تو نتیجہ کیا نکلا؟ اہلکناہم، ہم نے ان کو تباہ کر دیا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اور ہلاکت کی وجہ یہ ہے انہم کانوا مجرمین، یہ سب کے سب مجرم ہیں۔ دیکھو اللہ کتنے دلائل سے بات فرماتے ہیں، کتنے دلائل سے اللہ گفتگو فرماتے ہیں کہ ان کی ہلاکت کی وجہ یہ مجرم تھے، بلا وجہ ان کو ہلاک نہیں کیا گیا، مجرم تھے، اور مجرم بھی ایسے جو عالیم من المسرفین، جو حد سے بڑے ہوئے تھے، چھوٹے موٹے مجرم بھی نہیں تھے یہ۔ اس لیے اللہ رب العزت ایسے مجرمین کو کس طرح برداشت کریں گے جو اللہ کا مقابلہ کر رہے ہیں، اللہ کی
انسانوں کا مقابلہ کرتے ہیں، ان پر ظالمانہ نظام قائم کرتے ہیں، سیاسی نظام، معاشی نظام، ان کے وسائل پر قبضہ کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ انسانوں کو جانوں سے مارتے ہیں۔ یہ تمام مجرموں نے اللہ کے نبیوں کو بھی قتل کیا، ان کو پریشان کیا، اور یہ جو مکہ کے لوگ ہیں، مکہ کے سردار ہیں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر رہے ہیں۔ لیکن یہ پریشان کر لیں، کتنا کریں گے؟ جس طرح وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي اسرائیل، بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات عطا فرمائی، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ذریعے سے مکہ اور مدینہ اور حجاز میں قومی انقلاب آئے گا، پوری قوم آزاد ہوگی، اللہ کا دین غالب ہوگا، اللہ کا نظام غالب ہوگا، اللہ کی سیاسی اور معاشی رٹ ہوگی۔ میرے عزیزو، اسی فکر پر آج ضرورت ہے۔ آج بھی قومی سطح پر ہم نے تجزیہ کرنا ہے، کون سا نظام ہے۔ اگر ظلم کا نظام ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسوہ پر، انبیاء علیہم السلام کے اسوہ حسنہ پر آج بھی اسی طرح کی تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ آج کے حکمران بھی مجرم ہیں، انہم کانوا مجرمین، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجرم جب کٹہرے میں آئے گا، مقابلہ ہوگا تو جرم کا پتہ چلے گا۔ جرم مجرم تو ہیں یہ، لیکن آج ان کے خوف سے ہم نے ان سے کمپرومائز کیا ہوا ہے۔ عالمی سطح کا سامراج امریکہ اور یورپ اور برطانیہ وہ مجرم ہے جس سے پوری دنیا میں آج پریشانیاں پیدا کی ہوئی ہیں، یہ غمال بنایا ہوا ہے، اور خصوصاً تیسری دنیا کے ممالک کو تباہ کرتے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، سب سے بڑی نعمت آزادی ہے، غلامی سب سے بڑی ضلالت ہے۔ من العذاب المہین، اللہ نے اس کو عذاب المہین قرار دیا ہے۔ سب سے بڑی نعمت عزت ہے، ذلت انسان کے لیے خطرناک ہوتی ہے۔ قومیں ترقی تب کرتی ہیں جب ان کی فلسفی اپنی ہو، قومی ضروریات ہوں، قومی ترجیحات ہوں، اور اللہ رب العزت کے ساتھ ان کا تعلق ہو۔ اللہ کے تعلق کے بغیر ہم کبھی بھی شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اعلیٰ صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔